جب میں یونائٹڈ نیشن میں گیا تھا انٹر ریلیجس کانفرنس میں، تو اتفاق ایسا ہے ہر ملک سے ایک ایک نمائندہ بلایا گیا، ہر مذہب کا۔ فاروق لغاری صاحب صدر تھے، پتہ نہیں کیسے خیال آیا، مجھے یہاں سے بھیج دیا، انہوں نے ریکمینڈ کر دیا۔ اب جسے فاروق ریکمینڈ کرے اسے کون مسترد کرے بھائی؟ میں بھی پہنچ گیا وہاں، تو ایک منچلے پنڈت نے پوچھا مجھ سے، سری لنکا کا تھا یا بھارت کا تھا، کہ جی آپ یہ فرمائیں کہ ہر ایک اپنے اپنے رہبر کی خوبیاں بتا رہا ہے، آپ اپنے رہبر مولا علی کی کوئی ایسی خوبی بتائیں جو یہاں آنے والے 286 مذاہب کے کسی مذہب میں اس کے رہبر میں نہ پائی جائے۔ پہلے تو بھائی میرا سر چکرایا، پھر مجھے اپنے چھٹے امام کا فرمان یاد آیا، میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی ہمارے بارے میں ایسا سوال کرے کہ جو تمہارے ذہن میں پریشانی کا سبب بنے تو پریشان نہ ہونا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں تمہارا ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا ہمارا ذہن تمہارے ذہن میں کام کرنے لگے گا، جہاں تمہاری زبان رکنے لگے گی ہماری زبان تمہاری زبان میں بولنے لگے گی۔ اس تسلی و تشفی کو پا کر میں نے چیلنج کر دیا، میں نے کہا یہ جتنے 286 مذاہب کے افراد آئے ہیں سب کو چیلنج ہے میرا، کسی مذہب کا رہبر، کسی مذہب کا لیڈر، کسی مذہب کا پیشوا اپنے اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہو سکا سوائے میرے مولا علی۔ بھائی گھبرا تو نہیں گیا آپ؟ تو اس لیے میں نے کہا کہنے کا کوئی اچھی طرح سمجھا دیں مجھے، میں مسلمان ہوں نہیں۔ میں نے کہا بھارت کے ہو؟ کہنے لگا ہاں ہم لوگ اصلی طور پہ تو وہیں کے ہیں۔ میں نے کہا بھارت زرعی ملک ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا وہاں باغات نہیں لگتے؟ کہنے لگے لگائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں کے آم مشہور ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا جب کوئی آم میٹھا پھل دینا بند کر دے، توجہ ہے یا نہیں، تو پھر اس کی نسل کیسے چلاتے ہو؟ کہ پیوند کے ذریعے۔ میں نے کہا بس یہیں سے سمجھ لو اللہ نے کائنات میں ایک نبوت کا درخت لگایا، جب 1,24,000 بہاریں دیکھ کر وہ بلا فصل ہو گیا، اب اس پر ثمر آنا بند ہو گئے نبوت کے، تو اللہ نے اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اسی جنس کا ایک پودا سرکاری بنگلے کے گملے میں پیدا کر دیا۔ غور کیا آپ نے؟ میں نے کہا اس سے زیادہ آسان میں نہیں سمجھا سکتا۔ اسی جنس کا ایک پودا سرکاری بنگلے کے گملے میں پیدا کر دیا۔ اب یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، پودا اتنا طاقتور اور زوردار تھا کہ گملے میں شگاف آ گیا۔ شگاف کو پر تو کیا گیا مگر پھر وہیں سے شگاف آ گیا۔ آج تک کعبے میں لکیر ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگے جب اتنا بڑا رہنما ہے آپ کا تو آپ سنی شیعہ میں کیوں تقسیم ہیں؟ ہم نے کہا نہ ہم کوئی سنی ہے اس کے لیے نہ شیعہ ہیں۔ پنڈت جی ہم سب سنی شیعہ ایک ہیں۔ کہ ایک ہو؟ کیسے ایک ہو؟ نام دو ہیں۔ میں نے کہا ایک اس طرح ہیں کہ وہ جو کعبے میں لکیر ہے نا، ہم سب اس لکیر کے فقیر ہیں۔ اور صاحب لکیر جناب امیر ہے۔